ان کے رکن ہیں، انہوں نے آج متفقہ طور پہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی جو ہے وہ پاس کر دی ہے، یعنی کہ قومی پاور پالیسی جو ہماری ہے، قومی بجلی کی پالیسی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ہماری کیپیسٹی ایکسپینشن ہوئی ہے پاور سیکٹر کے اندر، وہ بغیر کسی منطق کے، بغیر کسی پلان کے، بغیر کسی پروجیکشن کے ہوئی ہے۔ نہ تو یہ دیکھا گیا کہ یہ بجلی ہماری کس فیول پہ بیسڈ ہے، یعنی کہ ساری اکثر بجلی کا انحصار امپورٹڈ فیول پہ کر دیا گیا، جس کی لاجسٹکس کووڈ جیسے حالات میں جہاں پہ ٹربولنس ہوتی ہے کموڈٹی مارکیٹس میں، وہ آپ کے پورے انرجی کے ٹیرف کو ڈی اسٹیبلائز اور فائنینسنگ کو ڈی اسٹیبلائز کر دیتی ہے۔ نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ کس حساب سے کس سال میں کتنی کھپت ہوئے گی، اور وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اکثر ایڈ کر دیے گئے، یکساں ایڈ کیا کر دیے گئے، اور نہ ہی یہ دیکھا گیا کہ یہ پروجیکٹس کہاں لگائے جا رہے ہیں، کہ اگر ایک کوئلے کا پلانٹ ہے جس نے امپورٹڈ کوئلے پہ چلنا ہے اور اس کو آپ مڈ کنٹری لگا رہے ہیں اور ₹1.5 یونٹ صرف کوئلے کو کراچی سے ساہیوال لے جانے کی کاسٹ آ رہی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ اب اس پالیسی کے تحت تمام اصول وضع کیے گئے ہیں سارے صوبوں سے مل کے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف طریقے سے لیسٹ کاسٹ بیسس پہ سب سے کم پرائسنگ کے اوپر اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے، یعنی کہ کھلے عام بڈنگ کے ذریعے ان جو ہے وہ پروجیکٹس اپروو بھی کیے جائیں گے یا ڈس اپروو کیے جائیں گے، اور آپ کے پاور پلان کے اندر وہ شامل ہوئیں گے۔ اسی پالیسی کے اندر اسپیشل ٹارگٹس موجود ہیں رینیویبل انرجی کے، یعنی وہ انرجی جو جس کو ہم صاف انرجی کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہائیڈل کے منصوبے بھی شامل ہوں گے لانگ ٹرم، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک کمی ہمارے پاور سیکٹر میں یہ بھی رہی کہ لانگ ٹرم ویو نہیں لیا گیا، اگلے سال بجلی چاہیے، چاہے جس مرضی قیمت پہ، جس مرضی فیول پہ بجلی چاہیے۔ تو اب ہم کیونکہ یہ لانگ ٹرم ویو ہے، 10 سال کی پالیسی ہے، تو اس کے اندر ہم لانگ ٹرم اپنے لوکل فیولز کو ڈیولپ کرنے کی پالیسی بھی اس میں وضع کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایک شفافیت کا بھی رول ہے کہ اب ایسے نہیں کہ کوئی آئے گا اور آپ کو ٹیرف ہاتھ میں پکڑا دے گا ڈالر انڈیکسڈ ریٹرنز کی بنیاد کے اوپر، G2G ارینجمنٹ ساورن گارنٹی کی بنیاد پیچھے ہوئے گی، ایسے نہیں۔ ایک اوپن کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے تمام پرائیویٹ انویسٹرز کو آپس میں جس طرح ایک آکشن ہوتی ہے اس طرح جو ہے وہ G2G کے لیے علیحدہ ہم نے پروویژنز رکھی ہیں، جو اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں، مسٹ رن پروجیکٹس ہیں، ان کے لیے ہم نے علیحدہ پروویژن رکھی ہے۔ لیکن جو ایڈیشن کا میجورٹی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس ایک شفاف طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ یہ پالیسی ہے جو کہ کافی 2 درجن پیجز پہ، اور اس کے اندر بڑے جی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آج۔ اس کے اندر جو اصول ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر بڑی تفصیلی بحث ہوئی، 4 کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ صرف اس ایشو کے اوپر ہوئیں، اور 100 سے زیادہ میٹنگز مختلف سٹیک ہولڈرز صوبوں کے ساتھ اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کی کو مرتب کرنے میں پچھلے 2 ماہ کے اندر ہوئی ہیں۔ اب یہ کیونکہ پالیسی آ گئی ہے، اب اگلا سٹیپ ہے کہ اس پالیسی کے نیچے تو 10 کے قریب یا زیادہ 12 کے قریب ہم سب پالیسیز بنیں گی، جنریشن کی، ٹرانسمیشن کی، رینیوبل وغیرہ وغیرہ، اور وہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان کا حصہ بنے گی۔ اور وہ نیشنل الیکٹریسٹی پلان جو ہے اس کی تمام ویریبلز کو ایک کمپیوٹر ماڈل جس کو IGSEP کے نام سے ہم کہتے ہیں، جو ہمارے اکنامک میرٹ آرڈر کو ایونچولی جا کے ریپلیس کرے گا جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس IGSEP کے ماڈل کی بھی اپروول دیتا ہے۔ یہ پالیسی 2005 سے اس کے اوپر ایک خواہشات تو حکومتوں نے رکھی کہ ایسی کوئی پالیسی لائی جائے، لیکن نہیں لائی گئی، اور اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کچھ اتنا انٹرسٹ نہیں لیا گیا، کچھ شاید صوبوں کے اندر اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ آج الحمدللہ یہ ایک تاریخی مقام ہے کہ ہم ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات ہمیں در حقیقت 10 سال بعد، 5 سال بعد نظر آئیں گے، جب ہماری آنے والی، اور خاص طور پہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو سستی بجلی اور انوائرمنٹلی فرینڈلی بجلی، اور ایسی بجلی جو آپ کے زیادہ سے زیادہ لوکل فیولز پہ منحصر ہے، وہ ملے گی۔ اس وقت ہمارا بہت بڑا جو پرابلم ہے الیکٹریسٹی کا، وہ صرف جنریشن نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، وہ فائنینشیل پرابلم بن چکا ہے۔ یعنی کہ ہم نے ایکسپینسو فیولز پہ مہنگے معاہدے کیے، تو اب ان بجلی گھروں کو دینے کے لیے 800 ارب سالانہ کے یا 1500 ارب سالانہ کے پیسے دینے میں دقت آتی ہے، جس سے گردشی قرضے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا بہت بڑا باٹل نیک ٹرانسمیشن کا ہے کہ آپ بجلی گھر تو جتنے مرضی ایڈ کر لیں، 33,000 انسٹالڈ کیپیسٹی کر لیں، ڈیپینڈیبل کیپیسٹی، آپ کے پاس 24,000 میگا واٹ سے زیادہ تو ترسیل کا کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور یہ، اور البتہ کہ اس کیپیسٹی کو پچھلے 2 سال میں 4,000 میگا واٹ سے بڑھایا گیا، 20,000 تھی پھر 24,000 پہ آئی، لیکن ابھی بھی اس میں کم از کم 10,000 میگا واٹ مزید ایڈیشن جو ہے یہ مانگتی ہے۔ اور اس سال ہم نے ریکارڈ 100 ارب سے زیادہ فنڈز رکھے ہیں جو ٹرانسمیشن
کے اندر جائیں گے, اور یہ پچھلے 3 سال کے سارے فنڈز ملا کے اس سے زیادہ ہیں. تو پرابلم تو بہت بڑی ہے, اور پاور سیکٹر کی گردشی قرضوں کا ایک طرف چیلنج ہے, ایک فرسودہ نظام ہے ٹرانسمیشن کا, اور رانگ مکس آف فیولز ہے, امپورٹڈ ایکسپینسو فیولز کا مکس ہے. یہ ساری پرابلمز اپنی جگہ, لیکن ہم نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ جہاں ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان پرابلمز کو حل کر رہے ہیں, مستقبل کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک پلانڈ طریقے سے کسی لانگ ٹرم ویو کے ساتھ ہم اب ان شاء اللہ تعالیٰ بجلی کی ترسیل, بجلی کی پیداوار اور اس کی فراہمی اور اس کی ٹیرف سیٹنگ جو ہے اس کے اوپر ہم اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک سمت میں لے چلیں گے. اور اگلا جو اس کا جو پلان, جو اس کے اندر قدم ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پالیسی کے اندر جو اصول طے ہو گئے ہیں ان اصولوں کی بنیاد پہ ایک نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنایا جائے گا, جو کہ اس سے بھی زیادہ ایک جامعہ ڈاکیومنٹ ہوئے گا, اور اس کے اندر ہر چیز کی زیادہ گہری تفصیل ہوئے گی. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وقار صاحب سے کہ وہ اپنی طرف. بہت بہت شکریہ جناب. ابھی میں آپ کے سامنے چند جو موٹے موٹے اعتراضات آئے ہیں بجٹ کے سلسلے میں, ان کے بارے میں آپ بھی کوئی سوال کریں گے, انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. دیکھیے, ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ٹیکس سے متعلق جو اہداف رکھے ہیں وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. میں ایک ایک کر کے ہی اس ساری چیز کو لے لیتا ہوں. ریئلسٹک نہیں. اچھا, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہم نے اور وزیر خزانہ نے اپنی تقریر میں بھی تفصیل سے اس کے متعلق بات کی ہے. اگر یہ سال ہم تقریباً 4700 کے اوپر ختم کریں, امکان یہ ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ آگے ہم ختم کریں گے, تو اگلے سال کے لیے جو نامنل جی ڈی پی کا بڑھنا کا اندازہ 5% کی تو گروتھ ہے, اور 8.2% کا انفلیشن ہے, تو ان دونوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو 13.2% کی نامنل جی ڈی پی جو ہے وہ آئی. اور اس کو اگر آپ ضرب کریں 4700 سے, تو آپ کے سامنے 53 تک جو ہے 5300 تک جو ہے آپ چلے جائیں گے. اس کے بعد ہم نے بجٹ کے اندر جو اقدامات کیے ہیں وہ 2 طرح کے اقدامات ہیں. کچھ پالیسی میجرز ہیں, اور ان پالیسی میجرز کی نوعیت یہ ہے کہ ہم نے کہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے. جہاں پر استثنا ایگزمپشنز حاصل تھی, کچھ ایگزمپشنز کو ختم کیا ہے. کہیں مراعات اور ٹیکس ریٹ کم تھا تو اس ٹیکس ریٹ کو جو ہے درست کیا گیا ہے. یہ 2 بنیادیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکس لگانا ہے, تو وہ آزاد ہیں اپنا اس تعبیر کے لیے, لیکن ٹیکس لگانا جو ہے در حقیقت یا کسی ٹیکس پہ ٹیکس کو بڑھانا ہوتا ہے, جبکہ اس میں کوئی ایگزمپشن بھی یا رعایتی نرخ نہیں لگا ہوا تھا, یا پھر کوئی بالکل منفرد نیا ٹیکس جو ہے فیلڈ میں لانا, ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس سے تقریباً 242 250 رفلی ہاف اینڈ ہاف ہے, ٹھیک ہے نا. تو 250 ادھر سے ہیں, اور 250 ہی کے ہم نے جو ہیں وہ انفورسمنٹ کے میجرز ہیں. انفورسمنٹ کے میجرز بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اچھا جی اپنی مشینری کو ہم نسبتاً زیادہ مستعد کر لیں گے, ایفیشینٹ بنا لیں گے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کے سختی کر کے جو ہے ٹیکسوں کو وصول کریں گے. یہ اس طرح کے میجرز نہیں ہیں. ان میجرز میں میں آپ کو سب سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, اور وہ بڑا قدم اس سے متعلق ہے کہ ملک میں اب بے پناہ فروغ حاصل ہو رہا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس کو,
اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو فروغ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کی سب ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں. ہم نے ریٹیل کے لیول کے اوپر پوائنٹ آف سیل کا کام شروع کیا تھا تقریباً 16-18 مہینے پہلے. الحمدللہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے اور ہمارے پاس رضاکارانہ طور پر ٹیئر 1 کے جو ریٹیلرز ہیں جن کی تعریف قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ 10,500 ان کی ہوں گے، 1000 لیکن ان کی جو برانچز ہیں زیادہ تر چین سٹورز ہیں. الفتح ہے، امتیاز ہے، اس طرح کے جو چین سٹورز ہیں ان کی بہت ساری شاخیں ہیں. ان سب شاخوں کو ملا کر تو ہمارے پاس جو پوائنٹ آف سیل جہاں سے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو رنگ ہوتی ہے، جو بچتی ہے جب آپ کیش وغیرہ یا سیٹلمنٹ کرتے ہیں، اور وہ اس میں ایک پروگرام ہے جو سیدھا FBR کے اندر آن کے براہ راست ریئل ٹائم کے اندر وہ لنکڈ اپ ہے. لیکن ملک کے اندر 80,000 POS موجود ہیں اور ہم ابھی تک اس طرف نہیں گئے تھے. تو ایک ہم ٹیکس ایکسپینشن، GST کا ایکسپینشن، دیکھیے یہاں بھی نیا ٹیکس نہیں ہے بلکہ جو ٹیکس بیس ہے اسے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے. تو ہم جو یہ نیا کام کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا یہ ہے، پھر آپ کے سامنے ہے اینٹی اسمگلنگ کے جو مہم چلی ہے اس کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. افغانستان سے بارڈر پہ فینسنگ ہو گئی ہے، تقریباً مکمل ہے، اس سے بھی اس کو تقویت پہنچی ہے. اور ہم مزید، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو تیل ایران سے آ رہا تھا اور اٹک تک اس کی بکری ہو رہی تھی، اس سب کو ہم نے ایک منظم مہم کے تحت اس سارے عمل کو ختم کر دیا. یہ سب اینٹی اسمگلنگ، جو کسٹمز کا جو انفورسمنٹ ہے اینٹی اسمگلنگ کا، ان کے ذریعے ہو رہا ہے. تو لہذا اس کام کو ہم مزید فروغ دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ کسٹمز نے بے مثال کامیابی حاصل کی ہے اس سال اپنے ریونیو کو حاصل کرنے میں بھی، اور یہ جو انفورسمنٹ کے اقدامات ہیں ان کو کرنے میں. لہذا میں یہیں تک اس بات کو رکھتا ہوں کہ یہ بہت سوچ سمجھ کے ٹارگٹ. اور دیکھیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آپ بیٹھیں گے پھر پروکیورمنٹ ہوگا اور طرح طرح کی بات اسی GST کے اندر. تو جناب آج بھی بیٹھے ہوئے اسی پہ کام ہو رہا تھا اور مشورے بھی ہو رہے ہیں. ایک ایڈوائزری گروپ بنایا جا رہا ہے جس کی صدارت خود وزیر خزانہ کریں گے، اور اس میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ریٹیل کا شعبہ جو ہے اس میں کام کیا ہے اور اس کے سارے جو مشکلات ہیں اور اس میں جو صلاحیتیں ہیں ان سب سے آگاہ ہیں. تو یہ ٹیکس کے متعلق ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو آپ کے ریونیو ہی سائٹ پر آپ نے 610 ارب کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے پیٹرولیم لیوی کا. اس وقت تو پیٹرولیم لیوی 4-5 روپے پہ کھڑی ہے اور اس کے لیے 25 تک جانا پڑے گا. تو یہ بھی جو ہے انریلسٹک ہے. تو ہماری گزارش یہ کہ دیکھیں پچھلے 4 مہینے سے حکومت کی یہ پالیسی تھی کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں وہ مستحکم رہیں، اور دنیا میں جو ہے پیٹرولیم کی پرائسز آسمان کی طرف جا رہی ہیں. اب تو 73-74 کے بعد ذرا سا گرا ہے لیکن ابھی تک جو ہے آگے کی طرف ہے. تو ہم نے تو اس سیکٹر سے جو حقیقی پوٹینشل ہے اس کے تحت یہ اندازہ لگایا ہے. یقیناً شروع کے اندر ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھے مواقع بھی جو ہیں ہم کو نظر آ رہے ہیں منظر میں. مثال کے طور پہ اگر ایران پہ پابندیاں ہٹ گئیں تو ایران کی آمد سے آئل مارکیٹ جو ہے اس کے اندر بڑی مثبت تبدیلیاں آئیں گی لوگوں کے لیے. اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لیا سعودی عرب سے ایک سہولت ہم کو ابھی 1.5 بلین کا اعلان ہوا ہے، وہ میسر آ گئی ہے. اس سے بھی ہمیں آسانی ملے گی. لیکن اگر اس مد میں ہماری کمی ہوتی ہے تو ہمارے پاس 25 اور مدات ہیں جس کے اندر ابھی تو ہم نے سارا جو پرائیویٹائزیشن سے ہم چیزیں حاصل کر سکتے ہیں وہ رکھے بھی نہیں صحیح طریقے سے. صرف LNG کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو رکھا ہے.
مزید برآں ہم نے جو ایک امکان ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے، اب 5G کے لائسنسز جو ہیں ان کا وقت آ رہا ہے، پھر ابھی رینیول بھی آنے والا ہے، تو ہم نے پورے جو ہے جو پوٹینشیل ہے اس کو نہیں کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ لوگ ہمارے ترقیاتی بجٹ کے اوپر بھی معترض ہیں، اور کہ یہ کہ جی 650 یا 630 ارب روپے آپ نے خرچ کیے ہیں، 900 ارب روپے کہاں سے خرچ کریں گے۔ یہ بھی ایک عزم نو کے ساتھ ترقیاتی پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ نے تفصیل کے ساتھ باٹم اپ اپروچ جس کو لے کے چل رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹرکل ڈاؤن ہو، اس کے اوپر تفصیل سے انہوں نے، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ ہم کام کر رہے ہیں، عوام کے پاس جا رہے ہیں، ان کی حالت کو بہتر کر کے اس سے ترقی کے عمل کو جو ہے شروع کرنے کا ہم نے عزم کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ جو فسکل ڈسپلن، جب یہ حکومت آئی تو 3.8 کا پرائمری ڈیفیسٹ تھا، اب یہ سال ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1% کا وہ رہ جائے گا، اور اگلے سال جو ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اس کو صرف 0.6 پہ رکھا ہے۔ اور اگر اس میں سے بھی جو ایک دفعہ ہونے والے اخراجات ہیں، مثال کے طور پہ کووڈ سے متعلق، یا جو ہم آئی پی پیز کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں اور اس سے کچھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں، ان اخراجات کو جو ون آف ہیں ان کو اگر نکال دیں تو یہ پرائمری ڈیفیسٹ انشاءاللہ پازیٹو 0.1 کے اندر جو ہے آ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر حقیقت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ایک اور بات جو رکھی جاتی ہے وہ صوبوں کا 570 ارب روپے کا جو سرپلس ہم نے دکھایا ہے، اس کے متعلق کچھ کلام کرتے ہیں لوگ، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ ہم نے یک طرفہ طور پر اپنی منمانی سے یہ اندازہ نہیں لگایا، مشاورت کے ساتھ اور پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ یہ ہم نے، دیکھیں اس دفعہ اس سال وفاق صوبوں کو 700 ارب روپے کے اضافی وسائل منتقل کرے گا۔ اب یہ جو سرپلس دینا ہوتا ہے، یہ کوئی رسماً ہمیں پیسے نہیں دیے جاتے، صرف یہ ہے گزارش کہ جناب ان کو خرچ نہ کیجیے گا اس سال میں، اگلے سال خرچ کر لیجیے گا۔ تو ایک صرف یعنی کہ التوا میں ڈالنا، ملتوی کرنا اپنے اخراجات کو، اس کے سوا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، اور بعض مطلب پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں اس میں ان کو ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، وہ سمجھے کہ جیسے باقاعدہ ہم پیسے ان لوگوں سے وصول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور اعتراض ہے، اور پھر مجھے یقین ہے کہ اب گفتگو ہوگی تو آپ بھی کوئی چیز کر لیں گے، تو میں آپ کی اجازت سے ساتھیوں کو جو ہے۔ سر ایک تو یہ جو آپ نے سعودی عرب فیسلٹی کی بات کی، اس کی تفصیل بتائیے گا کہ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی کافی ڈسکشنز ہو چکی ہوئی ہیں۔ 3.2 بلین تھا، 1.5 اور اس کی کیا سکتے ہیں؟ یہ میں ای اے ڈی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ یعنی صاحب ابھی صرف میرے پاس اتنی اطلاع آئی ہے، آج ہی کی تازہ ترین خبر ہے۔ ٹھیک سر، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے میرا خیال ہے آج تک جتنی آپ کی پبلک اپیئرنسز ہیں اس میں آپ نے کیپیسٹی پیمنٹس کے اوپر ضرور بات کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس پیک سمر میں جب ہمیں میکسیمم پلانٹس کی ضرورت تھی تو اس وقت ہم وہ سرپلس کیپیسٹی یوز نہیں کر سکتے بیکاز آف آر ریزن، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یا اس کی کسی کمپنیز کی وجہ سے۔ تو ہم ان سب جو کیپیسٹی پیمنٹس کو کیوں پلان کرتے ہیں جن کو ہم خود استعمال نہیں کر پاتے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم، جیسے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں پہلے ہی کہا کہ جو کیپیسٹی موجود ہے اس کو بروئے کار لانا ایک اور سبجیکٹ ہے۔ بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بروئے کار نہیں آ سکتی۔ فیول کی اویلیبلٹی ہو سکتا ہے نہ ہو، سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے نہ ہو، یا آپ کے کوئی 2 میگا پلانٹس جو ہیں اگر وہ آؤٹ آف آپریشن چلے جائیں۔ اب یہ جو پیچھے کر کے کرائسس آیا تھا، اس سے بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ آپ کے 2 بڑے پلانٹس تربیلا اور گڈو، وہ دونوں ایٹ ون ٹائم ڈیورنگ پیک آرز وہ اویلیبل نہیں تھے۔ ان کی ایک تو بالکل بھی نہیں تھا اور دوسرا اپنی 50% کیپیسٹی پہ تھا۔ اس کے باوجود 2-3 دنوں کے اندر ایڈیشنل پلانٹس چلا کے
کیپیسٹی کو ایڈ کر دیا گیا. تیسرا ایک وجہ جو ابھی شاید ڈسکس نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ساہیوال کول پلانٹ تھا وہ ٹرین کے حادثے کی وجہ سے اس کی کول کی سپلائیز بھی افیکٹ ہو گئی تھیں اور وہ بھی اپنے 50% پہ چلا گیا تھا. پھر بھی یہ 3 بڑے پلانٹس کی 50% یا زیرو کیپیسٹی کے باوجود ہم نے باقی وزیر توانائی حماد اظہر اور معاون خصوصی وقار مسعود میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. وفاقی وزیر کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے. حماد اظہر نے اس متعلق بتایا کہ نئی پالیسی کے تحت قوم کو سستی بجلی حاصل ہوگی اور آج ایک تاریخی دن ہے کہ تمام صوبوں نے نئی الیکٹریسٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے واضح کیا کہ نئی الیکٹریسٹی پالیسی آئندہ 10 سال کے لیے ہوگی. اسلام آباد میں وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اور ان کے ساتھ ہیں معاون خصوصی وقار مسعود میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا اور خاص بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے اور نئی پالیسی کے تحت قوم کو سستی بجلی فراہم ہوگی اور آج ایک تاریخی دن ہے. اس حوالے سے اظہار خیال کیا گیا. آپ کے پاس فنڈز کم ہیں, آپ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے جی اور بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ بھی سکتی ہے, یہ آپ کی امپریشن لیا میں نے آپ کے سے. اب جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور جو سرکل ڈیٹ ہے اس بارے میں کیا آپ اس سے معاہدہ کرنا چلے ہیں ان لوگوں سے, پروڈیوسر سے, کہ ان کو ذرا ڈیلے کر دیں تاکہ ہم آپ کا ٹرانسمیشن سسٹم سیٹ کر لیں. آپ ہی کو فائدہ ہوگا ایک کہ آپ کیا ایسا کوئی آئیڈیا رکھیں. آپ سے میرا سوال ہے سر کہ جو ڈیٹا آپ اکٹھا کر رہے ہیں سیلس ٹیکس وتھ ہولڈنگ, وہ ڈیٹا آپ کا پرسنل اور کارپوریٹ انکم ٹیکس کو فائدہ کرنے کا. پہلا جو سوال آپ نے میرے سے پوچھا کہ جو ڈسکوز ہیں ان کے نظام کو بہتری کے لیے ہم نے پروفیشنل بورڈز اپوائنٹ کیے ہیں اور ان کے کہنے پہ ہم ایک ایک کر کے کیبنٹ کے ذریعے اپروول لے رہے ہیں کہ کس سی ای او کو اپوائنٹ کرنا ہے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا اگر کائنڈلی اس کو کیا تھا وہ اچھا معاہدہ. دیکھیں ہم نے ایک معاہدہ تو کیا ہے جو پرانے آئی پی پیز تھے ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک بہتر ٹرمز کے اوپر ہم آلریڈی یہ تو کر چکے ہیں. جو دوسری ہماری پائپ لائن ہے وہ کافی لمبی ہے. مثال کے طور پہ 2023 تک ہم کوئی 7 سے 10 ہزار میگا واٹ اور ایڈ کر رہے ہیں بیسڈ آن پریویس کمٹمنٹس جو پچھلی گورنمنٹس نے زیادہ تر کی ہوئی ہیں اور اس کے بعد بھی مزید ہماری ایڈیشنز ہو رہی ہیں. اگر 3000 میگا واٹ تو شاید اگلے 6 مہینے میں ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سسٹم کے اندر. بٹ ضروری یہ ہے اس وقت کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس تو بڑھ رہی ہیں, یہ ہماری اوبلیگیشن ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے کیونکہ یہ سوورن گارنٹیز کے اگینسٹ بیک ہے تو ہم نے ان کو پورا کرنی ہے, یہ واجب الادا ہیں. جب ہم آئے تھے تو 400 ارب تھیں سالانہ, اب 800 ہو چکی ہیں. 2023 میں یہ 1455 ارب ہو جائیں گی بیسڈ آن جو معاہدے ہوئے ہیں 2013 سے 2018 کے درمیان. تو بہرحال اس وقت تو ضروری یہی ہے کہ اپنی ترسیل کا نظام بہتر بنایا جائے. سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے فیول سپلائیز کے ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ اتنے مہنگے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ان کو پے کرنے کے پیسے جب نہیں ہوتے تو آپ کے فیول کے سٹاکس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ امپورٹڈ فیول پہ ریلائنس جو ہے وہ کوئی اچھا منصوبہ بندی نہیں ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کی قیمت کتنی اوپر چلی گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ آئل کی قیمت جو ہے وہ کتنی اوپر جا رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ کوئلے کی لاجسٹکس کتنی. ناظرین, اسلام آباد میں وفاقی وزراء اظہار خیال کر رہے ہیں. وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا ہے. یہ اہم اجلاس اس لیے ہے کہ اس اجلاس میں نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کی متفقہ طور پر منظوری دی گئی ہے اور نئی پالیسی کے تحت قوم کو سستی بجلی حاصل ہوگی اور تمام صوبوں نے نئی الیکٹریسٹی پالیسی کی منظوری دی ہے اور رواں سال 4700 ارب روپے کے ٹیکس محصولات کی توقع ہے. معاون خصوصی کی جانب سے بھی اظہار خیال کیا گیا. اگلے مالی سال میں 5300 ارب روپے کے ٹیکس جمع ہونے کی توقع ہے. وقار مسعود جو کہ معاون خصوصی ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں اظہار خیال کیا اور نئی الیکٹریسٹی پالیسی سے متعلق بتایا گیا ہے حماد اظہر کی جانب سے کہ نئی الیکٹریسٹی پالیسی آئندہ 10 سال کے لیے ہے. وزیر توانائی حماد اظہر ان کے ساتھ ہیں معاون خصوصی وقار مسعود میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا آج اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی 2021 کی متفقہ منظوری دی گئی ہے اور اس بارے میں کہا گیا کہ آج ایک تاریخی دن ہے کہ نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی آئندہ 10 سال کے لیے ہے اور یہ اس لیے اہم ہے کہ تمام صوبوں نے اس پالیسی کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے اور نئی پالیسی کی روشنی میں ضلع شعبوں کے لیے 10 سے 12 کمیٹیاں
بینکیں تشکیل دی جائیں گی اور نئی پالیسی کے تحت قوم کو سستی اور ماحول دوست بجلی حاصل ہو سکے گی. وفاقی وزیر حماد اظہر کی جانب سے کہا گیا. رواں سال بجلی کی تقسیم کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور نئی پالیسی میں متعین کردہ اصولوں کی بنیاد پر نیا ایکشن پلان بھی ترتیب دیا جائے گا. اور ہم نے آئندہ مالی سال کے دوران کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. معاون خصوصی ریونیو کی جانب سے اس بارے میں بتایا گیا ہے اور بجٹ میں بعض ٹیکس استثناء ختم کی گئی ہیں اور ٹیکس کی سطح میں رد و بدل کیا گیا ہے. معاون خصوصی اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ریٹیل کی سطح پر ٹیکس کے حوالے سے خاصی بحث کی جا رہی ہے اور ملک بھر میں بڑے سٹورز پر 10,000 شاخوں میں الیکٹرک پیمنٹس مشینیں بھی رجسٹر کر لی گئی ہیں. نہیں, جو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, ٹرانسمٹ ہم 24,000 ہی کر سکتے ہیں. نہیں ہے ٹوٹل سرکولر ڈیٹ کو میرا 2,600 ارب کے قریب ہے اس وقت. اس میں سے 200 نکالنا ہے, یہ جو ہاں, ہو گیا اس سال البتہ وہ ہم 200-250 ارب پہ اس کا اضافہ لے کے جائیں گے. پچھلے سال کا اضافہ 550 تھا, جب ہم آئے تھے تو 450 ہو رہا تھا. اس سال اس کو 200-250 ارب سے زیادہ انشاءاللہ اضافہ نہیں ہوگا.